جی بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمائندگی بھی ہو گئی، نون لیگ کی نمائندگی بھی ہو گئی، اب آپ کی طرف آئے جنہوں نے سارے ملک کو جی آئیے جی بیرسٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑا واقعی کلیدی کردار ادا کیا. یہ جو رات کی تاریکی میں ایک اتوار کے دن، چھٹی کے دن سارے پارلیمان میں اکٹھے ہو کے ربر سٹیمپ کرنے لگے تھے غیر آئینی ترامیم کو، اور اس کا راستہ روکا. اور یہ بات کرتے ہیں مشاورت کی جو حکومتی اراکین ہیں، تو بات یہ ہے آج تک نہیں پتہ کہ مسودہ اصل میں ہے کیا، کون سی ترامیم ہے جو یہ لانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ کل ٹی وی ٹاک شوز پہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 8 میں بھی ترمیم ہونے جا رہی تھی، میں نے وہ نکلوا دی. پھر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی 64 ترامیم ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک اور شو کے اوپر وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی 80 ترامیم ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا آئین ہے جس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں پارلیمان نہیں، پاکستان میں آئین بالادست ہے سب سے بڑھ کر. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب آئینی ترمیم کی تشریح کر دی ہو تو اس کو آپ اس طرح نہیں بدل سکتے. یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں مشاورت کا عمل جو ہے ساری پارٹیز کے ساتھ وہ 10 ماہ چلا تھا. یہاں تو یہ 10 گھنٹے چھوڑیں، 10 منٹ بھی رکنے کو تیار نہیں تھے. کابینہ کا اجلاس اسی دن کر کے اسی وقت سب پارلیمان میں موجود تھے کہ بھائی ربر سٹیمپ کریں اور پاس کر دیں. یہ تو کیونکہ مولانا ڈٹ گئے تو اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ آج جو اب کل سے اور آج واقعات آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل سپیکر جن کا رول جو ہے ہمارے پارلیمان سے ممبر گرفتار ہوئے ان کا ایک اہم رول رہا، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ تو نہیں کوئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی یا بتایا کہ کون آ کے 10 ممبران پارلیمنٹ کو بتیاں بند کر کے پارلیمان کی بلڈنگ سے لے گیا تھا. وہ اپنا رول پورا ادا کریں. اب انہوں نے جو لیٹر لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی آپ مخصوص نشستیں اس پروپورشن میں آپ نوٹیفائی کر دیں، تو بات یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کرنا سرکار کا، سارے اداروں کا فرض ہے، اور یہ کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا. پھر آج انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آرڈیننس کے تھرو اجلت کے اندر کابینہ سے بائی سرکولیشن کرا کے اپروو، صدر نے چند گھنٹے میں دستخط بھی کر دیے، اور اس کے چند گھنٹے کے اندر چیف جسٹس پاکستان نے جو 3 رکنی کمیٹی جو بینچ فارم کرتی ہے سپریم کورٹ کے، اس میں تبدیلی کر کے نمبر 5 والے جسٹس امین الدین کو منیب اختر صاحب کی جگہ اس کا حصہ بنا دیا. اب یہ چیزیں کس طرف کیا تاثر ملتا ہے عوام کو، پاکستان کی وکلا برادری کو جو انصاف چاہتے ہیں ان کو، کہ یہ تو اپنی مرضی کے بینچ بنانا چاہتے ہیں، یہ سیٹیں چاہتے ہیں الیکشن کمیشن انہیں دے دے، کسی طرح یہ مولانا کی پارٹی کے بغیر اپنی تعداد پوری کر لیں. اس کے بعد اگر ہم چیلنج کر کے سپریم کورٹ جائیں تو کہیں کہ اب فیڈرل کورٹ بن گیا، آپ ادھر جائیں. سپریم کورٹ میں بھی ان کے لگائے ہوئے چیف جسٹس اور ان کی مرضی کے تیسرے شخص جو ہیں وہ اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا دیں. تاثر تو یہ مل رہا ہے. اگر یہ تاثر غلط ہے تو اس کو یہ غلط ثابت کریں. اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں آئینی ترامیم پہ تو پھر وہ آئینی ترامیم سب کے سامنے لے کے آئیں. میں بطور وکیل، پارٹی سے تعلق چھوڑ دیں، بطور وکیل میرا حق ہے کہ قانون کی کون سی چیز کے اوپر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. میں اگر فارم 45 پہ پارلیمان میں یہ نہیں بھی پہنچا سکے مجھے، لیکن پھر بھی 10 لاکھ کی آبادی کے اندر بہت سارے میرے حلقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیزیں ہیں. یہاں تو ان کے اتحادیوں کو ہی نہیں پتہ. اگر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں، تو سب کچھ ڈسکس کریں. ہم مولانا صاحب کی آج تعریف کر رہے ہیں، ان کے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں، بیکاز وہ قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں. وہ جو اچھا آن پرنسپل میں 2 گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر صاحب. نمبر 1، جوڈیشری کسی بھی حوالے سے، کسی بھی عہد میں، کسی بھی زمانے میں اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کی حمایت کرتی دکھائی دے یا مخالفت کرتی دکھائی دے، تاثر یہ بن جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو وکٹم ہوتا ہے، آج آپ کو ظاہر ہے کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ آتا ہے کہ ایک یعنی آن پرنسپل کیا جوڈیشری کا پولیٹیکل یوز کسی بھی پارٹی کے یعنی حمایت میں ہونا چاہیے یا کسی کے خلاف ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. آپ کے دیکھیں کئی ستون ہیں، اس میں سے عدلیہ ایک الگ ستون ہے ریاست کا. عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور جوڈیشل انڈیپینڈنس اسی لیے ضروری ہے. پھر یہ کیا بدنصیبی نہیں ہے کہ جب یہی عدلیہ پہلے استعمال ہوئی، یعنی دیگر آپ کی اپوزیشن جب یعنی جو اس وقت نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس وقت یعنی آف کورس یو آر لرننگ
لیکن اس وقت اس طرح کا یعنی اس وقت تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. نہیں دیکھیں جو منائی جاتی ہوں گی میرے جیسے تو اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل تھا اس کا اب جو فیصلہ آیا ہم سب نے سراہا ہے, لیکن اس طرح یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ غلطیاں ہوتی رہیں, پچھلی باتیں کرتے رہیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہے پارلیمان کو چلاتے تھے پاکستان پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران, تو انہوں نے ان کا کیا کر لیا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یا اب جو 10 ممبران پارلیمنٹ اٹھا لیے گئے پارلیمنٹ بلڈنگ سے, ان کے اسپیکر ہیں, انہوں نے کیا کر لیا. سو یہ باتیں نہ کریں کہ جی پہلے ہوتا تھا تو اب ہم بھی کر رہے ہیں, یا پہلے غلط تھا تو اب کیسے وہ غلط نہیں ہے. بالکل سرہن غلط ہے. پاکستان میں پارلیمان کو عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے, قانون اور انصاف کا علم بلند ہونا چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے ہر کسی کے لیے. اگر یہ چاہیں گے کہ یہ ایک فیڈرل کورٹ بنا کے اس کا چیف جسٹس جو ہے اس کو وزیر اعظم یا صدر خود ڈائریکٹلی اپوائنٹ کر دیں, اور وہ پہلا لگنے والا شخص جس کی عمر جس کی مدت ملازمت سپریم کورٹ کے ججز سے 3 سال زیادہ ہو, اور کرنٹ چیف جسٹس جب ریٹائر ہونے والے ہوں, جس تناظر میں آپ یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اب ہم تو یہیں آئیں گے, خدشات تو یہی ہوں گے کہ آپ اپنی مرضی کے شخص کو اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے باقی 4 ججز لگا دے, اور پھر جب تک وہ جج رہیں وہ عدالت آپ کے کنٹرول میں رہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم نہ رہے. تو چلیے ایٹ لیسٹ ہم اس آن پرنسپل تو ایٹ لیسٹ اگریمنٹ میں آ